کے بارے میں تگڑا. حضور بیٹھے ہیں, مشکات شریف کی حدیث ہے, ادھر صدیق اکبر بیٹھ گئے, ادھر فاروق اعظم بیٹھ گئے. نبی پاک دعا کر رہے ہیں, اے اللہ میری امت کو بخش دے. آمین تو کہہ دیں, آپ کی بات ہو رہی ہے. اے اللہ میری امت کو بخش دے. اچانک حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. حضور نے فرمایا لو بھی اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ میرے 70,000 امتی بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے. حضرت ابو بکر فٹافٹ بول پڑے, کہنے لگے محبوبہ تھوڑے ہیں, ذرا زیادہ کر لیں. ذرا کس کو کہہ رہے ہیں جی؟ تو نبی پاک نو کہنا چاہیے جاؤ اتنے جا کے مصلا پا تم ہی اللہ نو آخ. کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک کو. یاد رکھیں نبی پاک کو یہ عقیدہ ہے جناب صدیق اکبر. یا رسول اللہ تھوڑے سے زیادہ کر لیں. حضور 70,000 تو کچھ بھی نہیں. نبی پاک نے پھر دعا کی, فرمایا اللہ فرماتا ہے رمضان کی ہر رات میں 70,000 بخش دیا کروں گا. مشکات شریف میں موجود ہے. حضرت صدیق اکبر کہنے لگے سونے تھوڑے زیادہ کر لیں تو کچھ بھی نہیں. 18-20 کروڑ تو نیرے پاکستانی نے بہر بھی سارے یا رسول اللہ کنا لے, ڈھیر سارے بندے نبی پاک نو من. تو حضور مہربانی کرے تھوڑے سے زیادہ کر لیں. حضور مسکراتے جاتے بڑھاتے جاتے. حضرت ابو بکر کا عقیدہ یہ ہے, حضرت ابو بکر کا کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے کہتے حضور تھوڑے سے ادھر دیکھیں میری طرف, یا رسول اللہ تھوڑے سے زیادہ کر لیں. نبی پاک نے فرمایا رب فرماتا ہے محبوب تیرے 4 لاکھ امتی بغیر حساب کتاب جنت میں. حضرت صدیق اکبر کہنے لگے حضور کچھ بھی نہیں تھوڑے. بات لمبی ہے, مضمون باقی کا بھی بیان کرنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ابو بکر اللہ فرماتا ہے کہ محبوب تیری امت کا ایک چلو بھر کے نا, اللہ فرماتا ہے کہ چلو بھر کے میں جنت میں ڈال دوں گا. حضرت صدیق اکبر کہنے لگے سونے تھوڑے زیادہ کر لیں. حضرت عمر بڑی دیر سے چپ بیٹھے تھے, کہنے لگے چل ابو بکر بس بھی کر یار, بس کر دیر ہو گئی. تو کیا عقیدہ ہے, کیا نظریہ ہے, کیا سوچ ہے صدیق اکبر کی. فرمانے لگے عمر اللہ دے رہا ہے نبی لے رہا ہے, تیرا میرا کیا جا رہا ہے. اللہ دے رہا ہے نبی غریبوں کا بھلا ہو رہا ہے, تیرا میرا کیا جا رہا ہے. تو حضرت عمر بھی بولے تو انہوں نے بھی دلیروں والا جواب دیا اور کہنے لگے تیرا میرا چلو نہیں, اللہ کا چلو ہے. جب اللہ ایک چلو بھرے گا تو نبی پاک کی ساری امتی اندر آ جائے گی, ساری امتی اندر آ جائے گی, بچنا ہی نہیں. کوئی پیچھے تو زیادہ کرانے کی ضرورت ہی نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی میرے نبی پاک نے فرمایا حضور کسی سے ناراض ہو جاتے نا, توجہ ہے دوستوں کی, یار بڑی انوکھی بات ہے. اسی تو کہنا چنگا ہے سارے نال بگڑے رہن ساڑھے نہ تے بندہ سیٹ رہے. کسی سے بھی حضور ناراض ہو جاتے تو ابو بکر سفارشی بن جاتے, کہتے حضور مہربانی کرے معاف کر دے, مہربانی کر دے. کسی سے بھی ناراضگی ہو گئی یا رسول اللہ, حضرت ابو بکر کی اور جناب عمر کی ناراضگی ہو گئی. نبی پاک نے حضرت عمر کو ڈانٹا, فرمایا تجھے پتا نہیں تو تلواریں لے کے آتا تھا اور عمر مجھے بچانے کے لیے, ابو بکر بچانے کے لیے آیا کرتا تھا, پتا نہیں میرے ابو بکر کا. حضور ڈانٹ رہے ہیں اور جناب ابو بکر کا کہتے ہیں حضور معاف کر دے, یہ ذرا جلالی طبیعت کا ہے, حضور معافی دے دے, اس سے ذرا پتہ نہیں چلتا. یا رسول اللہ مہربانی کرے, غصہ اترے گا تو سارا سمجھ ہے. یا رسول اللہ نے کچھ بھی نہیں. میرے محبوب کی زبان پہ کتنے حسین لفظ نکلے. فرمایا میری امت پر جس کے دل میں سب سے زیادہ نرمی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. میری امت کے بارے میں جس کے دل میں سب سے زیادہ نرمی ہے وہ میرا ابو بکر ہے. میرے بھائی سوچ, نظریہ, عقیدہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا, اور ہر مقام پر آپ کو یہی نظریہ ملے گا. ہم دیندار ہوتے ہیں, بچے دیندار نہیں ہوتے. حضرت صدیق اکبر کے بیٹے بھی مسلمان ہیں تو پوتے بھی مسلمان ہیں. اپنی اولاد ساری کو, 1 2 3 کو نہیں, ساری کو. یہاں کہتے ہیں میں حاجی صاحب ہوں, تو حاجی صاحب بیٹا کدھر ہے؟ کہتے وہ دکان پہ ہے, وہ نہیں جمعہ پڑھتا. حاجی صاحب آپ کدھر آئے ہیں؟ کہتے فجر پڑھنے. تو بچہ کدھر ہے؟ وہ سو رہا تھا. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق نے ایسا کہتے ہیں میں نے داڑھی رکھ لی آخری عمر میں, جب بچے کی آئے گی تو پھر اس کو بھی مشورہ دوں گا رکھ لے. ابھی چونکہ وہ 20-25 سال کا, اب نہیں کہنا اس کو, ایسے مسئلے نہ بن جائے. حضرت ابو بکر صدیق نے یہ رویہ اختیار چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے بچوں کو, اپنے بڑوں کو, ہر آدمی کو اپنے گھر کے اندر دین نافذ کر